دنیا کی تاریخی عمارات میں ہم آج جس تاریخی عمارت کی بات کر رہے ہیں وہ اگرچہ اب دنیا میں موجود نہیں رہی، لیکن اس کی یاد مسلمانوں کے دل سے کبھی نہیں جا سکے گی۔ وہ ہے قبہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ قبہ اہل بیت جنت بقی کی ایک تاریخی یاد ہے۔ قبہ اہل بیت جنت البقیع میں قدیم و عظیم الشان گنبد تھا، جس کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ 4 ائمہ کرام اہل بیت اطہار بھی مدفون تھے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اہل بیت اطہار یعنی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین، امام باقر محمد باقر، امام جعفر صادق کے مزارات کے متعلق عام لوگوں کو اتنا بھی علم نہ تھا کہ وہ جنت البقیع میں کس جگہ ہے۔ تقریباً 300 برس تک یہ بزرگوار عوام کے علم و اطلاع کے بغیر خوابگاہ بقیع میں آرام فرماتے رہے۔ 332 ہجری میں اس جگہ جہاں اب مقبرہ اہل بیت یا قبہ اہل بیت واقع تھا، ایک پتھر نکلا جس پر یہ کندہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مبدا علمہم محی الرمم، ھذا قبر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدۃ النساء و سیدۃ العالمین، و قبر حسن بن علی، و قبر علی بن حسین بن علی، قبر محمد بن علی و جعفر بن محمد علیہ السلام۔ اس وقت معلوم ہوا کہ اس بزرگ مقبرے میں جناب سیدہ اور 4 امام استراحت فرما ہیں۔ یہ جذب القلوب میں مولب شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے، جو کہ 1001 ہجری کی تالیف ہے۔ اس میں ذکر بقیع کے ضمن میں یہ بات آئی ہے۔ حکیم ناصر خسرو نے 442 ہجری میں مدینہ کا سفر کیا تھا، مگر بعض وجوہ سے وہ جنت البقیع کی زیارت سے محروم رہا۔ اس وجہ سے اس کا سفرنامہ مقبرہ اہل بیت کے ذکر سے ساقط ہے۔ امام محمد غزالی، جنہوں نے 487 میں مدینہ منورہ کی زیارت کی تھی، وہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں اس مقبرے کے مدفونین میں حضرت امام حسن و امام زین العابدین و امام باقر و امام جعفر صادق علیہ السلام کو شمار کرتے ہیں، لیکن جناب فاطمہ الزہرا صلاۃ السلام ذکر نہیں کرتے۔ احیاء العلوم جلد دوم صفحہ نمبر 248۔ ابن جبیر نے 580 میں زیارت کی تھی اور ابن بطوطہ 726 میں یہاں آیا تھا، مگر یہ دونوں اس مقبرے میں بجز امام حسن اور حضرت امام عباس ام رسول کے کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ معلومات کی ابتدا تھی۔ رفتہ رفتہ بعض روایتوں کی بنا پر یہ پتہ لگا کہ جسد مبارک امیر المومنین علی بن ابی طالب اور سر مبارک امام حسین علیہ السلام بھی یہیں مدفون ہیں۔ چونکہ واقعات کو سینکڑوں سب برس گزر گئے تھے، اس لیے ٹھیک طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ مقبرہ اہل بیت کب تک بغیر قبے کے رہا اور کب تک یہ قبریں مٹی کے ڈھیر یا چبوتر کی شکل میں رہیں۔ اسلام کی سادہ تعلیم، عربوں کے بے تکلف معاشرت و آغاز اسلام کی خانوں جنگیوں کے لحاظ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اختتام خلافت بنو امیہ یعنی 132 ہجری تک مسلمانوں میں قبروں کے پختہ کرنے کی رسم جاری ہوئی ہو۔ اس وقت کی مصلحت اجازت نہیں دیتی تھی۔ خلافت عباسیہ کا ابتدائی زمانہ ہی ایسا نظر آتا ہے جب بھی قبروں کی طرف بڑی توجہ کم تھی۔ اگرچہ کسی قبر یا مدفن کا چند سال تک خام یا حالت میں رہنا یا اس کو معدوم و موہوم کر دینے کے لیے کافی ہے، مگر اس مقبرے کے مدفونین ایسے نہ تھے جن کو زمانہ بھول جاتا کہ گمنام قبروں میں ہمیشہ دفن رہے۔ آخر المسترشد باللہ عباسی خلیفہ بغداد نے، جس کا زمانہ سلطنت 503 ہجری سے 529 تک ہے، 519 میں اس مقبرے پر اپنے مورث اعلیٰ حضرت عباس کی قبر پر توجہ کی اور امام حسن علیہ السلام اور حضرت عباس کی قبروں کو پختہ بنوایا اور ان پر ایک بڑا سا قبہ تعمیر کیا، اور قبر عباس کے سامنے اس قبے میں ایک جگہ حسب ذیل کتبہ تحریر کیا۔ المسترشد باللہ
نے 519 میں تعمیر کا حکم دیا۔ قبے کی عمارت تیار کی گئی۔ قبر عباس و حسن کو زمین سے اونچا کیا گیا، ان پر غلاف ڈالے گئے اور پیتل کی جالیوں کی پھول بیل کٹی ہوئی جالیاں پر جڑ کر خوشنما کیا گیا۔ یہ وفا الوفا باخبار دار المصطفیٰ عربی جلد 2 میں صفحہ نمبر 101 پر لکھا گیا۔ اس کے بعد المنصور مسترشد باللہ نے، جس کا عہد 623 ہجری سے 440 ہجری تک ہے، اس کے مقبرے میں کچھ ترمیم و اضافے کی تعمیر کی، غالباً بڑی محراب تیار کر کے اس پہ یہ کندہ کرایا۔ اس کی تعمیر کا حکم المنصور مستنصر باللہ نے دیا۔ الوفا عربی مطبوعہ مصر جلد 2۔ مسترشد باللہ عباسی کا بنایا ہوا یہ قبہ کوئی 700 برس تک قائم رہا۔ تقریباً 1219 ہجری میں جب سعود بن عبدالعزیز امیر نجد کا تسلط مدینہ پر ہوا تو بقیع کے دوسرے قبوں کے ساتھ یہ قبہ بھی منہدم کر دیا گیا۔ 1232 میں جب حجاز پر ترکوں کا دوبارہ قبضہ ہوا تو محمد علی پاشا والی مصر نے اس قبے کو مثل سابق از سر نو تعمیر کرا دیا۔ یہ حسب سابق تعمیر ہوا اور اب بھی اس قبے کے 2 دروازے تھے، مگر قبروں کی کیفیت سیاحوں نے نہیں لکھی۔ 14ویں صدی ہجری کے ہندوستانی سیاحان حجاز کے سفر ناموں اور جنت البقیع کی عکسی تصویروں سے معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان بقیع میں داخل ہوتے ہی زائر کے داہنی طرف قبہ اہل بیت واقع تھا۔ پھر مئی 1926 بمطابق 8 شوال 1344 ہجری میں وہ سیاہ دن آیا جب جنت البقیع میں موجود تمام دیگر مزارات کے ساتھ قبہ اہل بیت کو بھی منہدم یا شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے نہایت دردناک اور المناک ابواب میں شمار ہوتا ہے۔ یہ قبہ کی اہل بیت کے قبے کی جو تصویر ہم نے اس اپنے مضمون میں دی ہے، اسے 1904 میں ایک سعودی فوٹوگرافر محمد علی نے کھینچا تھا۔ یہ تصویر قبہ اہل بیت کی اصل ساخت اور فن تعمیر کی نادر شہادت ہے۔ دروازے پر موجود نشان نجم داؤدی، قبے کے سیاہ دروازے کے اوپر دونوں طرف 6 کونوں والا ستارہ نجم داؤدی نقش تھا۔ 1948 میں جب اسرائیل کے قیام کے بعد صدیوں بعد یہ نشان مسلمانوں میں بھی معروف اور مستعمل رہا۔ اسلامی قدیم روایات اس نشان کا ذکر ملتا ہے۔ قبہ اہل بیت کے اندر مزارات مبارکہ پر جالی مبارک نصب تھی۔ جالی پر غلاف اور پردہ مبارک ڈالا جاتا تھا۔ زائرین نہایت ادب و احترام کے ساتھ حاضری دیتے تھے۔ بہرحال 8 شوال مئی 1926 کو تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن تھا جس دن آل سعود نے دختر رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مقدس کو جنت البقیع میں شرک و بدعت کا فتویٰ لگا کر شہید کر دیا۔ انہدام جنت البقیع کے بعد اس دلخراش واقعے کے بعد عالم اسلام میں غم و اندوہ کی لہر دوڑ گئی اور بین الاقوامی سطح پر بھی روضہ اطہر کی دوبارہ تعمیر کی تحریک چلائی گئی، مگر جن لوگوں نے سامراجی طاقتوں کو مکمل پشت پناہی حاصل تھی، انہوں نے ابھی تک عالم اسلام کے اس مطالبے کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔ جنت البقیع کے انہدام کے بعد تمام شیعہ سنی علماء نے مل کر تحریک چلائی تھی اور سعودی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ روضہ اہل بیت کی دوبارہ تعمیر کرائے، مگر یہ شدت پسند حکومت ابھی تک روضہ مبارکہ کی تعمیر میں آج تک کا کام کل پر ڈال رہی ہے۔ عالم اسلام میں یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ ہم جنت بقیع کی تعمیر کرنے کے حق میں ہیں، لیکن حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم تعمیر کا آغاز کر سکیں، لیکن یہ ایسا کر رہے ہیں کہ تمام اسلام کو صرف ٹوپی پہنائی جا سکے۔ ایرانی حکومت نے بارہا سعودی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ جنت البقیع کے روضے کی دوبارہ تعمیر کرائے، اور اس سلسلے میں ہم بھی ہر طرح کا تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ 8 شوال کو ہر سال اہل بیت رسول کے چاہنے والے پوری دنیا میں مجالس غم اور احتجاجی جلسے کر کے جنت البقیع کے انہدام جیسے انتہائی شفقانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے
مذکورہ جگہ پر روزے کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 8 شوال کی تاریخ ہر سال اہل بیت رسول سے آل سعود کے مفتیوں کی دشمنی کی یاد پوری دنیا کے سامنے تازہ کر دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت البقیع کے مزارات کی تعمیر کی تحریک کو، جس کی ابتدا میں سب لوگ برابر تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 7 دہائیوں یعنی 70 سال میں ہمیں، یا آج 100 سال بعد ہمیں سنی بھائیوں کو بلا دیا گیا ہے۔ بآخر کار یوں